فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 8ویں حصے کا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے نزدیک لائی جائے گی۔ تشریح کلمات: ازلفاتی زے لام فے الف لام زے لام فے تے کے معنی قرب اور مرتبے کے ہیں۔ تفسیر آیات: عالم آخرت میں زمان و مکان کا وہ تصور نہ ہوگا جو عالم دنیا میں ہے۔ جنت کا نزدیک کرنا بتاتا ہے کہ وہاں مسافتوں کا وہ مفہوم نہ ہوگا جو یہاں ہے، لہٰذا متقین جس میدان حشر میں ہوں گے وہاں سے جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی مسافت طے کرنا نہیں پڑے گی۔ ازلفات الجنہ، جنت نزدیک لائی جائے گی سے معلوم ہوتا ہے کہ متقین کو جنت کے نہیں بلکہ جنت کو متقین کے نزدیک لایا جائے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، متقین کے جنت سے زیادہ جنت متقین کی مشتاق ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی۔ تشریح کلمات: غاوین، غین واو چھوٹی ہے، الغوی الف لام غین واو چھوٹی ہے۔ گمراہ غلط روح کے معنی ہیں، غلط روح رے واو روح کے معنی ہیں۔ تفسیر آیات: جہنم کے بارے میں بھی مسافت کا وہ مفہوم نہ ہوگا، اس لیے فرمایا جہنم ظاہر کی جائے گی۔ تعبیر کا فرق بتاتا ہے کہ جنت متقین کا استقبال کرے گی جبکہ جہنم اپنے پورے غیظ و غضب کے ساتھ نمودار ہو جائے گی۔ چنانچہ جنت کے لیے ازلفتی قریب کرنے اور جہنم کے لیے برزت ظاہر کرنے کی تعبیر اختیار فرمائی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود کو بچا سکتے ہیں؟ تفسیر آیات: عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جن معبودوں کی خاطر عمر بھر حق سے دشمنی کی ہے، جی بھر کر اس کی مخالفت کی ہے اور اپنے معبودوں کے نہ ماننے والوں کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کامیاب، باوقار عزت و تکریم کے ساتھ ہیں اور یہ ذلت و خواری میں ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ طنز، یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے، کہاں ہیں تمہارے معبود؟ کیا وہ آج اس مشکل دن میں تمہاری مدد نہیں کریں گے یا کم سے کم خود کو بچا لیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔
چنانچہ یہ خود اور گمراہ لوگ منہ کے بل جہنم میں گرا دیے جائیں گے اور سارے ابلیسی لشکر سمیت۔ تشریح کلمات: کبکبو، کاف بے، الف لام کاف بے الکب کے معنی کسی کو منہ کے بل گرانے کے ہیں۔ کب کے کاف بے کب کبا کی تکرار ہے برائے تاکید۔ تفسیر آیات: نمبر 1، چنانچہ جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کے ساتھ جہنم میں منہ کے بل گرا دیے جائیں گے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بتحقیق تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔ ان کے ہمراہ جہنم میں ابلیس کے سارے لشکر ہوں گے، اجمعون یعنی ابلیس کے جن اور انس دونوں لشکروں پر مشتمل، سب ان کے ساتھ منہ کے بل گریں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين۔ اور وہ اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے، قسم بخدا ہم تو سرہی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر درجہ دیتے تھے۔ نمبر 2، جھگڑا اور خصوصیت ناکامی کا لازمہ ہے۔ چنانچہ جہنم والوں کے باہمی جھگڑوں کو ایک حقیقت کے طور پر بیان فرماتا ہے۔ لاحق تخاصم اہل النار، جہنمیوں کے باہمی جھگڑے کی حتمی بات ہے۔ اہل آتش کے باہمی جھگڑے حتمی اور حقیقت ہیں۔ چنانچہ شکست خوردہ جماعت اپنی شکست اور رسوائی کے بعد آپس میں جھگڑتی ہے، جبکہ کامیابی حاصل کرنے والی جماعت خوشی کا جشن مناتی ہے۔ نمبر 3، اب وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ان خود ساختہ معبودوں کو رب العالمین کے بارے میں لانا کتنی بڑی گمراہی تھی، ایک جامد بے روح جسم کو اس ذات کے برابر لانا جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، انسان جب گمراہی کی تاریکی میں جاتا ہے تو ایک جامد حقیر اور رب العالمین میں فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم۔ اور ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کیا، آج ہمارے لیے نہ تو کوئی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ کوئی سچا دوست ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، قیامت کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں گمراہ کرنے والے مجرم تھے، ورنہ دنیا میں ہدایت دینے والوں کو مجرم ٹھہراتے تھے۔ نمبر 2، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی شفاعت ہوتے ہوئے دیکھ کر کہہ اٹھیں گے، فما لنا من شافعین، ہمارے لیے شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ شاید وہ دیکھ رہے ہوں گے دوسروں کے لیے تو بہت سے شفاعت کرنے والے ہیں۔ روایت ہے، الشفاعہ خمسۃ القرآن والرحم والامانۃ ونبیکم واہل بیت نبیکم۔ شفاعت کرنے والے 5 ہیں، قرآن، رشتہ دار، امانت، تمہارے نبی اور تمہاری نبی کے اہل بیت۔ نمبر 3، ولا صدیق حمیم، جابر بن عبداللہ راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جنت میں کوئی شخص یہ کہے گا میرے دوست کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس کا دوست جہنم میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے دوست کو جہنم سے نکالو، تو اہل جہنم کہیں گے ہمارا تو کوئی دوست نہیں۔ یہ حدیث اس آیت کے مطابق ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو
الا المتقین، اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، یہ آیت ہمارے اور ہمارے شیعوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اور ہمارے شیعوں پر فضل و کرم فرمائے گا، ہم ان کی شفاعت کریں گے، یہ دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں گے فما لنا من شافعین، ہمارے لیے شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر پلٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے۔ الناس نیام فازا ماتوا انتبہوا، لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں، جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، تب آرزو کریں گے ایک مرتبہ پھر موقع مل جاتا تو ہم مومن بن جاتے۔ قرآن نے ان کا حال بتا دیا، وَلَوْ رَضُوا الْحَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ اہم نکات، آخرت سے دنیا کی طرف واپسی ناممکن ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر آیات، حیات خلیل میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اور بتوں کے بے حقیقت ہونے پر بھی ایک واضح ثبوت موجود ہے۔ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ حضرت خلیل کے قائم کردہ معجزات اور ثبوت سے بھی ایمان نہیں لائے۔ اہم نکات، نمبر 1، کافروں کا ایمان نہ لانا انبیاء کی طرف سے دلیل اور معجزات کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب آنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ جب ان کی برادری کے نوح نے ان سے کہا، کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تفسیر آیات، نمبر 1، کذبت قوم نوح المرسلین، لفظ قوم قاف واو میم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ لفظ ہے جس کا مفرد نہیں ہوتا، جیسے رمت وغیرہ، رے، میم اور توئے۔ نمبر 2، قوم نوح نے اگر حضرت نوح کو اور ذاتی بنیاد پر جھٹلایا ہوتا تو یہ ایک رسول کی تکذیب تھی، لیکن وہ نوع رسالت کی تکذیب کرتے تھے جس سے تمام رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، اخوہم نوح، اپنی قوم کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے اخوہم کہا ہے، جیسے الف لام عین رے بے، اور اردو محاورے میں برادری کہتے ہیں۔ نمبر 4، الا تتقون، تمہیں اپنی فکر نہیں ہے جو غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی عبادت ترک کر کے ابدی خطرہ مول لیتے ہو۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اپنا بچاؤ کرو۔ نمبر 5، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اپنے دین پر قائم رہ کر اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے تمہاری اطاعت میں بچاؤ ہے؟ جواب میں فرمایا، میں رسول ہوں، میری رسالت پر معجزہ اور دلیل قائم ہے اور میں امین ہوں، اس بات کو تم خود جانتے ہو۔ تمہارے ہی درمیان ایک عمر گزاری ہے، میرا
طبیعت کردار تمہارے سامنے ہے۔ ایک امین شخص روزمرہ کی معمولی باتوں میں امانت کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ رسالت، توحید اور آخرت کے بارے میں امانت کو ہاتھ سے دے سکتا ہوں۔ نمبر 6، عقل اور منطق کا تقاضا ہے کہ میری باتوں کو مان لو اور غیر اللہ کی پرستش ترک کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اس رسالت کے ساتھ میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں، چنانچہ تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا ہوں۔ فاتقوا الله وأطيعون۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پس اس بے لاگ رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مذہبی قیادت کے لوگوں سے مادی مفادات وابستہ نہیں ہونے چاہیے۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون۔ انہوں نے کہا ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ ادنا درجے کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں۔ تفسیر آیات۔ ادنا درجے سے مراد مادی اور مالی اعتبار سے ہے، کیونکہ فقیر اور نادار لوگ ہمیشہ دعوت انبیاء پر لبیک کہتے اور پہل کرتے ہیں۔ جن کے دلوں پر مال و دولت کا پردہ اور خواہشات کی میل کچیل نہیں ہوتی، وہی دعوت انبیاء کو قبول کرتے ہیں، جبکہ خوشحال لوگ ہمیشہ اس دعوت کے مخالف رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کی دعوت عدل کی دعوت ہے اور مجرم لوگ عدل کے حق میں نہیں ہوتے، اس لیے اس دعوت پر نادار لوگ لبیک کہتے ہیں، یا نوجوان لوگ جنہوں نے ابھی مفادات کے میدان میں قدم نہیں رکھا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 2، جن کے دلوں پر مال و دولت کے پردے پڑے ہوتے ہیں ان پر ایمان کا اثر نہیں ہوتا۔ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين۔ نوح نے کہا مجھے علم نہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم اسے سمجھتے، اور میں مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا، میں تو صرف صاف اور صریح انداز میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، بعض نے کہا ہے کافروں کا مقصد یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ پیشے کے ساتھ کردار میں بھی کمتر درجے کے ہیں۔ اس توجیہ سے آیات پر میں ربط معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح نے جواب میں فرمایا ایمان لانے سے پہلے وہ کیا کرتے رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، یعنی ایمان سے ان کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، وما انا بطارد المؤمنین، ایمان لانے کے بعد کوئی رسول کسی کو اپنی درگاہ سے نہیں دھتکارتا، چنانچہ قریش نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اگر ایمان لائیں بھی تو ہم عمار، بلال اور صہیب، سعد ہے یہ بے جیسے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں سورہ انعام آیت 52 میں رسول اللہ کے لیے یہ حکم آیا وَلَا تَسْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِيِّ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين۔ ان لوگوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ضرور سنگسار کر دیا جائے۔ نمبر 3، المرجومین، اگر تم باز نہ آئے تو رحم ہونے والوں میں ہو جاؤ گے۔ رجم ہے
رے جیم میم، یہاں پہ بھی پرنٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے مجھے نہیں معلوم یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن میں دونوں ہجے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ رے جیم میم یا رے ہے میم، اس کے دو معنی ہیں، ایک سنسار، دوسرے معنی میں پھٹکارے ہوئے۔ اہل لغت نے یہ دونوں معنی کیے ہیں، میں ان میں پہلے معنی کو ترجیح دیتا ہوں، چونکہ حضرت نوح توحید کی دعوت اور ان کے معبودوں کو مسترد کرنے کی وجہ سے ان مشرکین کی نظر میں پہلے ہی پھٹکارے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ باز نہ آنے کی صورت میں کوئی سنگین تر قدم اٹھانے کی دھمکی ہو سکتی ہے، وہ سنسار ہے۔ قال رب ان قومی كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، بتحقیق میری قوم نے میری تکذیب کی ہے، پس تو ہی میرے اور ان کے درمیان حتمی فیصلہ فرما، اور مجھے اور جو میرے ساتھ مومنین ہیں ان کو نجات دے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اللہ بہتر جانتا ہے کہ قوم نے نوح کی تکذیب کی ہے، اللہ از راہ شکوہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، ففتح، فیصلہ کن حکم کے ذریعے حقیقت کا چہرہ کھول دے۔ نمبر 3، ومن معی، مجھے اور جو میری معیت میں ہیں انہیں نجات دے۔ قرآن انبیاء کے ساتھیوں کو معیت کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے، جو ہر قدم پر ساتھ دینے کے معنوں میں ہے۔ جیسا کہ اللہ ہر قدم پر ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار یقیناً میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا۔ ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہر قدم پر ساتھ دیتے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ فتح آیت نمبر 29۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نجات ہر قدم رسول کی معیت میں رہنے والوں کے لیے ہے۔ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، چنانچہ ہم نے انہیں اور جو ان کے ہمراہ بھری کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا۔ حضرت نوح اور ان کی معیت میم اینڈ یہ تے میں جو مومنین تھے انہیں اس کشتی کے ذریعے نجات دی جو انسانوں اور دیگر حیوانات سے بھری ہوئی تھی۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو۔ ثم اغرقنا بعد الباقين، اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ مومنین کو نجات دینے کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ حضرت شیخ محمد حسین کاشف الغطاء اپنی کتاب العرض والتربۃ الحسینیہ میں فرماتے ہیں، طوفان نوح شاید آسمان سے ایک چھوٹا سا سیارہ سمندر میں گرا ہوگا جس سے یہ طوفان آ گیا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ بہت بڑا سونامی کی وجہ سے طوفان آیا ہو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اس واقعے میں اس بات پر واضح دلیل اور نشانی تھی کہ کائنات کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے ہو رہی ہے۔ اللہ نجات دیتا ہے اور غرق کرتا ہے۔ اس واضح نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کائنات کی تدبیر
اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو بالادست ہونے کے باوجود مہربان ہے۔ كذبت عاد المرسلين قوم عاد نے پیغمبروں کی تقسیم کی۔ تفسیر آیات کذبت کی تانیث اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ عاد سے مراد قبیلہ عاد ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کی طرف سے کسی مرسل کے آنے کا عقیدہ نہیں رکھتی تھی، لہٰذا وہ تمام مرسلین کی تکذیب کے ضمن میں حضرت ہود کی تکذیب کرتی تھی۔ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ جب ان کی برادری کے ہود نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ تفسیر آیات انبیاء کی دعوت منطق سیرت ایک ہی ہے، سب کی دعوت کا مرکزی محور توحید ہے، امانت تمام انبیاء کا شیوا ہے، لوگوں کو ہلاکت سے بچانا ان کی منزل ہے، اپنی دعوت کسی مادی مفاد کے ساتھ وابستہ نہ رکھنا ان کی سیرت ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بے سود یادگار بناتے ہو؟ تشریح کلمات رے یہ عین اور رے کے نیچے زیر ہے، را یا عین سطح مرتفع بلند جگہ کو کہتے ہیں جو دور سے ظاہر ہو۔ تفسیر آیات یادگار عمارت صرف اس غرض سے بنانا کہ اپنی شان و شوکت کا اظہار ہو، اپنی مہارت اور تمدن پر فخر و مباہت کرنا مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی معقول مصرف نہ ہو تو ایسی عمارتوں کا بنانا عبث ہے۔ جیسا کہ آج کل رائج ہے کہ ایک غریب اور مقروض ملک میں جس کے بچوں کو تعلیم اور شہریوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، وہاں کروڑوں روپے کی یادگار عمارتیں بنائی جاتی ہیں جن کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم بڑے محلات بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تشریح کلمات مصانع میم صاد الف نون عین صاد نون عین معزز پررعب مقامات کو مصانع کہتے ہیں۔ تفسیر آیات قصور اور محلات ایسے بناتے ہو گویا کہ قصور میں نے پڑھا قصور قاف صاد واو رے، قصور اور محلات ایسے بناتے ہو گویا کہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ان عمارتوں کی بناوٹ، ان کے استحکام، ان پر صرف ہونے والے سرمایے اور محنت میں سے کسی ایک میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے چند دن زندہ رہنے والے نے بنایا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں قرآنی آیات سے جو معلومات سامنے آتی ہیں ان سے اس قوم کے تمدن، طاقت و قوت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔ ارم ذات العماد ستونوں والی ارم کی عمارت اس قوم نے بنائی، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی۔ دنیا میں اونچے ستونوں والی عمارت بنانا پہلی بار اس قوم نے شروع کیا۔ نمبر 1 اہم نکات۔ نمبر 1 عمارت کسی مقدس نظریہ اور موقف کی شناخت کے لیے نہ ہو، صرف فخر و مباہت کے لیے ہو تو اسراف اور قابل مذمت ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب
تم کسی پر حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ انداز میں حملہ آور ہوتے ہو۔ تفسیر آیات: جب کسی کمزور قوم پر حملہ کرتے ہو تو تمام قدروں کو پامال کرتے ہو۔ آج کل کی استعماری طاقتیں منوعاً یہی کرتی ہیں، اپنے ملکوں میں لایعنی قسم کی عظیم یادگاریں بناتی ہیں اور جب کسی کمزور قوم پر ہاتھ ڈالتی ہیں جبارینہ کا صحیح مصداق بن جاتی ہیں اور تمام انسانی و اخلاقی قدریں پامال کرتی ہیں۔ اہم نکات: کسی پر حملہ دفاع کرنے کے لیے نہ ہو تو جبارین ہے۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تفسیر آیات: ان جرائم کو ترک کر کے عدل الہی سے بچو، بچنے کا واحد راستہ میری اطاعت ہے۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون۔ نیز اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جن کا تمہیں بخوبی علم ہے۔ اس نے تمہیں جانوروں اور اولاد سے نوازا، نیز باغات اور چشموں سے مالا مال کر دیا۔ تفسیر آیات: حضرت ہود اپنی قوم کو اللہ کی ان نعمتوں کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں جن کے تحت وہی ذات معبود ہو سکتی ہے جس نے ان نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہی ذات تمہاری زندگی کو چلاتی ہے جس نے تمہیں باغات اور چشموں، چوپاؤں اور اولاد سے نوازا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بلا شبہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تفسیر آیات: غیر اللہ کو اپنا معبود بنا کر تم نے بہت بڑے عذاب سے اپنے آپ کو دوچار کیا ہے۔ میں تمہیں اس عذاب سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے۔ تفسیر آیات: وہ اپنی سرشت کا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تمہاری نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو لوگ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تو ان کے دلوں پر نہ نصیحت اثر کرتی ہے نہ معجزہ۔ جب لوگ اللہ کے پیغام کو بے اثر قرار دیتے ہیں اور اثر پذیری کا امکان ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ دو کاموں میں سے ایک کام انجام دیتا ہے، یا تو ان پر فوری عذاب نازل کرتا ہے یا ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا اور ڈھیل دیتا ہے۔ واضح رہے ڈھیل دینا بدتر عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادات ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تفسیر آیات: یہ ڈرانا پرانے لوگوں کی عادت ہے۔ اس قسم کی باتیں پہلے بھی بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں، یہ تمہاری کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی طرف اس سے پہلے بھی متعدد پیغمبران مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی جس دین پر ہم قائم ہیں وہ ہمارے پرانے لوگوں کی عادت اور روایات ہیں، ہم اس پر کاربند ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ کافر باطل پر یقین رکھتا ہے یا نا امید ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کا انجام بد ہوا کرتا ہے، جبکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ خوف و رجا اور بیم و امید کے درمیان مستعد اور ہوشیار رہتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وما كان أكثرهم مؤمنين. اس طرح انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. نمبر 1 فَكَذَّبُوا وہ تکذیب پر مصر رہے. نمبر 2 فَأَهْلَكْنَاهُمْ پھر اللہ نے ان کو ہلاک و تباہ کر دیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا. نمبر 3 اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ اگر سمجھنے کے لیے کوئی دل ہوتا تو ان واقعات میں اللہ کے رب العالمین ہونے پر ایک بین ثبوت موجود ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بتحقیق آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. نمبر 4 وَإِنَّ رَبَّكَ اگر وہ اللہ کے مقام رحیمی سے استفادہ کرتے تو اللہ کی قہاریت کی زد میں نہ آتے. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کی برادری کے صالح نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس بات پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے. تفسیر آیات. تمام انبیاء علیہم السلام کی منزل ایک ہے تو راستہ ایک ہے، ہدف ایک ہے تو طرز کلام ایک ہے، مقصد ایک ہے تو منطق ایک ہے، نیت ایک ہے تو سیرت ایک ہے. حضرت صالح کے بارے میں سورۃ الاعراف آیت 73 تا 79، سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہو چکا ہے. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. کیا تم لوگ یہاں پر موجود چیزوں نعمتوں میں یوں ہی بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتیوں اور کھجوروں میں جن کے نرم خوشے ہیں. تشریح کلمات. ہا دو چشمیے زواد یا میم. حزیم دو چشمیے زواد میم. الحزم الف لام دو چشمیے زواد میم کے اصلی معنی کسی نرم چیز کو کچلنا کے ہیں. تفسیر آیات. حضرت صالح اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ کیا تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا جن نعمتوں میں تم اب امن و سکون سے زندگی گزارے ہو ہمیشہ اسی میں رہو گے؟ یہ امن و سکون، باغات، چشمے، لہلہاتے کھیت اور نرم یا گھنے خوشوں پر مشتمل نخلستان ہمیشہ رہیں گے. اور سامعین انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے خدا حافظ.